الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وإن کنتم جنبا فاطہروا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس دین کے اندر پیدا کیا جس دین نے ہمیں ہر وقت ہماری ضرورتوں کو پورا کیا اور ہر چیز پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ دین اسلام وہ دین ہے جو بندے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک کے پوری زندگی جو اس کی ہے وہاں تک کی ساری چیزیں دین اسلام میں بتائی گئی ہے، اور اس کا ایک اہم جو پوائنٹ ہے وہ ہے طہارت، کیونکہ طہارت ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر ہماری نہ تو کوئی عبادت قبول ہے اور نہ ہی کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنا قبول ہے، اور جو عبادت ہم کرتے ہیں، نماز ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان سب سے پہلے ضروری اور اہم جو چیز ہے وہ طہارت ہے۔ ابھی جو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبٌ فَاطَّهَّرُوا، کہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ، جنبی ہو جاؤ تو طہارت حاصل کرو، یعنی اگر تمہیں کسی طرح کی ناپاکی حائل ہو گئی ہے تو اس ناپاکی کو دور کرو اور سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک و صاف کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے کہ طہارت جو ہے یہ نصف ایمان ہے، یعنی طہارت آدھا ایمان ہے۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، طہارت کے بغیر ہماری زندگی میں ہم نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، جب تک ہمارا جسم اگر پاک و صاف نہیں ہے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر پاکی حاصل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، غسل کا ہمیں طریقہ معلوم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ حضرات کو غسل کا طریقہ بتایا جائے گا، تو بڑی معذرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ عرض ہے کہ اس کو ضرور غور کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کریں اور اسی طرح غسل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہمارا جسم جب پاک ہو جائے گا تو یہ طہارت کی شرط جب مکمل ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کے بعد ہماری نماز بھی جو ہے صحیح ہو جائے گی اور قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی ہمیں اجازت مل جائے گی۔ تو آئیں غسل کس طرح ہم کریں، غسل میں کیا چیزیں ضروری ہے اور کن چیزوں کے چھوڑنے سے ہمارا غسل نہیں ہوتا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ میں بیان کروں گا، آپ توجہ کے ساتھ اس کو ضرور سنیے گا۔ غسل جو ہے یہ فرض ہو جاتا ہے، کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے غسل فرض ہو سکتا ہے، ایک دو چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ ہم اگر شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ اگر ہم نے ہم بستری کی تو اس سے بھی ہم پر جو ہے غسل فرض ہو گیا ہے، یا پھر ہم پر غسل فرض ہونے کی دوسری صورت یہ ہے رات میں اگر کسی طرح کا کوئی خواب آیا اور ہم پر غسل فرض ہو گیا، جس کو نائٹ فیلو بھی کہا جاتا ہے، تو اگر یہ چیز بھی ہوگی تو اس سے بھی ہمارے پر غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، غسل جب ہم پر فرض ہوگا تو اس کے لیے ہمیں چند چیزیں ضروری ہے، کمپلسری ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ آئیں وہ چیزیں میں بیان کرتا ہوں، آپ حضرات اس کو سنیں۔ غسل کے اندر تین چیزیں ضروری ہے، تین چیزیں کمپلسری ہیں، فرض ہیں، جس کو ہماری بھاشا کے اندر فرض کہا جاتا ہے۔ دین اسلام نے جس چیز کو فرض قرار دیا ہے تو تین فرض ہیں غسل کے اندر، ان میں سے سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے کلی کرنا۔ پہلا فرض کلی کرنا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم غسل کرنا چاہتے ہیں
تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کلی کرنا ہوگا، اور کلی کر لی ہم نے، اچھی طرح منہ میں پانی ڈالا اور پورے منہ کے اندر، اور اگر روزہ نہیں ہے تو کلی کرنے کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم گرگرا کریں، یعنی ہمارے گلے تک پانی جانا ضروری ہے گرگرا کر کے، تو یہ اچھی طرح کلی کریں۔ دانتوں کے اندر اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو ہم اس کو بھی صاف کر لیں بالکل، اور یہ پہلا فرض کلی کرنا۔ دوسرا فرض جو ہے وہ ناک میں پانی چڑھانا، اور ناک میں پانی صرف چلو میں لے کے ایسے ٹچ نہیں کرنا ہے ہمیں، بلکہ بالکل ناک میں پانی، یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک کھینچنا ہے ہمیں اوپر کی طرف، تھوڑے سے اوپر کھینچیں گے تو انشاءاللہ یہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے گا، اور ناک کو بھی اچھی طرح جو ہے صاف کرنا ہے۔ اور تیسرا فرض، اہم فرض یہ ہے کہ ہمیں پورا جو ظاہری بدن ہمارا ہے، جو پورا بدن دکھتا ہے، دکھنے میں آتا ہے، یہ پورے بدن پر پانی بہانا ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، اس کے بعد الٹے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر سر سے لے کے پاؤں تک جو ظاہری بدن ہے اس پورے بدن پر ہمیں پانی بہانا ہے۔ اور اس میں ایک چیز کا آپ خیال رکھیے گا کہ پانی بہانا اس طرح ہے کہ ہر جسم کے ہر اعضاء سے 3 قطرے ہمارے بہہ جانے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پانی بہہ جائے تو اس میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اگر ایک بال کے برابر بھی کہیں جگہ سوکھی رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ ظاہری بدن میں ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہیں رہنی چاہیے، اس طرح ہمارا بدن پورے بدن سے پانی بہہ جانا چاہیے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پانی جب ہم ڈالیں تو پانی کو پورے جسم پر تیل کی طرح چوپڑ دیں ہم، جب پورے جسم پر پانی کو ہاتھ سے مل لیں گے اچھی طرح تو انشاءاللہ اس کے بعد جب پانی ڈالا جائے گا تو وہ پورے بدن سے پانی بہہ جائے گا، اور انشاءاللہ ایک بال کے برابر بھی جو ہے جگہ سوکھی نہیں رہے گی۔ اور پانی کو ملنا یہ سردیوں میں خاص کر ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جسم سردیوں کے اندر خشک رہتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ اوپر سے گزر تو جاتا ہے لیکن جسم اچھی طرح بھیگتا نہیں ہے، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اچھی طرح ملا جائے جسم کو، اس کے بعد پھر پورے جسم پر جو ہے پانی بہا جائے۔ اور ایک بات رہ گئی ہے کہ غسل کی نیت کس طرح کی جائے، تو یہ بھی آپ سن لے کہ ہم جب نہانے کے لیے جا رہے ہیں تو جب جائیں تو جانے سے پہلے باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے ہم کلی کریں، باہر ہی باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے کلی کرنا ہے، پھر باتھ روم میں داخل ہونا ہے۔ اب باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد ہمیں زبان سے کوئی کلام نہیں کرنا ہے، کیونکہ کپڑے اتار دینے کے بعد اور وہ جو جگہ ہے باتھ روم وہ کسی کلام کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے وہاں پر اسلام نے کسی طرح کا بھی کلام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور کپڑے اتارنے کے بعد جب برہنہ آدمی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو بالکل بھی کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب نیت کرنی ہے تو زبان سے نیت نہیں کرنی، صرف دل میں ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ میں جو غسل کر رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرنے کے لیے غسل اور پاکی حاصل کر رہا ہوں، تو اس طرح دل میں نیت کر لے تو یہ مکمل جو ہے غسل کا طریقہ ہے۔ آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ جب بھی ہم غسل کریں تو اسی طریقے پر غسل کریں، انشاءاللہ ہماری طہارت ہمیں حاصل ہو جائے گی، اور جب طہارت حاصل ہو جائے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ نماز بھی ہماری صحیح ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو کچھ بیان کیا اس میں اگر کسی طرح کی غلطی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور ہمیں صحیح معنوں کے اندر طہارت اور پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔